بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دوستوں کی طرف سے ایک فتویٰ جو جامعہ بن نوریہ کراچی سے شائع ہوا ہے پب جی کو لے کر کے، وہ فتویٰ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں آپ اس کی وضاحت کر دیں، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ پب جی گیم کھیلنے سے آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ مسئلہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے کہ ہم کسی گیم کے کھیلے جانے کی وجہ سے فقط کافر یا مشرک گردان دیے جائیں، نہیں۔ یہاں پہ ایک اصول ہے، وہ ہے کسی چیز کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرنا، اس چیز کو اچھا سمجھنا، مستحسن اور پسندیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ ایک چیز تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ عقیدے کا معاملہ یہ بڑا ہی نازک اور حساس ہوا کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ پوری وفاداری ہم رب کریم کے ساتھ نبھائیں، ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیں، یعنی ان کا جو بھی حکم ہے اس کو بجا لائیں، سجدہ ان کو کریں، عبادت ان کی بجا لائیں، پوجا ان کی کریں، ان کے احکام کو مانیں، جن چیزوں سے انہوں نے روکا ان سے رک جائیں۔ ان تمام چیزوں کو بجا لانا پڑتا ہے ہمیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے آئین اور وہاں کی دستور کے ساتھ آپ حلف لیتے ہیں، تو پھر وہاں سے وفاداری آپ کی لازمی ہو جاتی ہے، آپ کی وفاداری باضابطہ جانچی بھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں سے جو سیڈیشن کا قانون ہے، بغاوت کا یا غداری کا، یہ بہت ہی خطرناک چارجز اور الزامات ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس سے وفاداری کیوں نہیں نبھاتے، آپ اس سے بغاوت کیوں کرتے ہیں، غداری کیوں کرتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، معاملہ ہمارا ایمان کا بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے پوری وفاداری ان کے ساتھ نبھائیں، تو پھر اس میں کہیں سے کوئی کمی ایسی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی انگلی رکھ سکے کہ دیکھو تم نے تو نام ان کا لیا، کلمہ ان کا پڑھا ہے اور عبادت کہیں اور بجا لاتے ہو۔ عبادت کا ایک حصہ سجدہ ہے، بلکہ اہم حصہ ہے وہ۔ گیم کے اندر یہ ہوتا ہے جیسا کہ اس فتاوی کی روشنی سے اور جو لکھ بھیجا آپ لوگوں نے اس حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ کھیلتے کھیلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مزید اگر انرجی لینی ہے تو پھر آپ فلاں ایک بت ہے اس کے سامنے جا کر کے آپ سجدہ کریں، ڈنڈوت کریں، اور وہاں سے پھر انرجی ملے گی اور آپ آگے کام کریں گے۔ چند ساتھیوں نے لکھا ہے کہ خود کھیلنے والا جو پلیئر ہوتا ہے بذات خود وہ تو اس کے سجدے میں شریک نہیں ہوتا، وہ تو ایک کارٹون نما ہوتا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کے سجدہ کرنے سے اس پہ کفر شرک کا فتویٰ لگ جائے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اصول ہے، ہم نے علم العقائد کے اندر پڑھا بھی ہے، الرضا بالکفر کفر۔ اسی کو مزید وسعت کے ساتھ جو اہل علم ہے انہوں نے بتایا کہ استحسان الکفر کفر، کہیں پہ ہے الامر بالکفر کفر، کہیں پہ ہے المعاونت یا الاعانت علی الکفر کفر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے ساتھ راضی ہیں، خوش ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ چیز کرنے والے کے مانند ہی ہوں گے۔ سورہ نساء کے اندر 140ویں جو آیت ہے اس کو ذرا سا پڑھیے اور غور کیجیے، اور علامہ قرطبی کی تفسیر بھی دیکھ جائیے آپ۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ جب تم کہیں پہ سنو کہ اللہ کے آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کیونکہ جب ان کے ساتھ تم شریک رہو گے تو پھر تم بھی ان جیسے کہلاؤ گے۔ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین الفاظ آگے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ علامہ قرطبی نے کہا کہ انکم اذا مثلہم جو آیا ہے یہاں پر، یہ چیز قابل غور ہے کہ ہمیں ان کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آیات اللہ کا استہزاء کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم بیٹھے ان کے ساتھ شریک کار ہے، شریک محفل ہے، شریک مجلس ہے، تو ہم پہ بھی یہ حکم لگے گا۔ تو علماء کرام نے یہاں سے یہ چیز نکالی، کسی چیز کے اوپر آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ حکم لگے گا۔ آپ جب اپنے اس کارٹون کو یہ آرڈر دیتے ہیں، آپ کے آرڈر کے بعد جا کر کے وہ سجدہ کرتا ہے، انرجی لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو گویا کہ آپ کی رضا سے ہو رہا ہے، آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، آپ کے حکم سے، آرڈر سے یہ ہو رہا ہے باضابطہ، تو آپ اس کے جیسے قرار پائیں گے۔
تو جس طریقے سے آپ خود مانتے ہیں کہ اس کارٹون کے سجدہ کرنے پہ کچھ حکم لگے گا نا، نہ کہ کروانے والے پہ، تو جیسے کہ وہ سجدہ کرنے والا کارٹون پہ آپ مان رہے ہیں، اس کے آرڈر اس کے حکم سے ہو رہا ہے، تو گویا جسم دونوں کا الگ الگ ضرور ہے لیکن مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، اور اس کے آرڈر سے وہ کام انجام پا رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ حکم لگے گا ہی۔ اس لیے جامعہ بن نوریہ کا جو فتویٰ ہے وہ اس آیت کی روشنی میں، اور جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری والی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان کہا گیا ہے کہ جب کسی غلط کام کو، امر منکر کو تم دیکھو تو اس کو بدل ڈالو، اگر تمہیں بدلنے کی طاقت ہے ہاتھوں سے، تو قوت سے، طاقت سے، بائی فورس، اور نہیں تو کم سے کم اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور نہیں تو دل سے تو برا جانو۔ دل ہی اس بات کا معیار بن جاتا ہے، یہی سب سے آخری درجہ ایمان کا رکھا گیا ہے۔ تو ہم اگر اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ چلو بھائی تم ڈنڈوٹ کرو، سجدے کرو، وہاں سے انرجی لو، آگے بڑھو، تو ہمارے آرڈر پہ یہ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حکم ہم پہ بھی لگے گا۔ اور پھر بن نوریہ کے اندر کسی شخص خاص کو لے کر کے فتویٰ نہیں دیا گیا کہ فلاں کافر ہو گیا، ایک امر کلی اور ایک حکم جو عام ہے اس کو وہاں پہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کو ذرا سا اس انداز سے سمجھے، آیت بھی ہے، روایت بھی ہے، ہمارا جو عمل اس کے ساتھ رضا والا ہوتا ہے، ہمارے آرڈر پہ جو کام ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر جا کر کے اس کھیل ہی کا نہیں بلکہ اور دیگر جو امور کا انجام دیتے ہیں، اگر وہاں پہ اس طرح کفر یا شرک کی باتیں پائی جاتی ہیں اور ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، ہماری رضا اس میں شریک ہوتی ہے، ہمارا عمل، ہمارا دخل اس کے اندر ایسا ہوتا ہے گویا کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بجا لا رہے ہیں، اس کے بجا لانے میں شریک ہو رہے ہیں، تو کفر و شرک کا حکم وقت بھی جا کے لگے گا۔ یہ صرف PUBG کے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے خیال سے اس نقطے کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو پھر اس فتوے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ کسی کو مشرک اور کافر قرار گرداننا نہیں ہے، اور نہیں یہاں پہ کوئی ایسی باتیں ہیں جس کو لے کر کے مذاق استہزاء بنایا جائے۔ آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھ لیں، روایت کو دیکھ لیں، اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیں آپ۔ اور پھر میں نے آئین اور دستور کا آپ کو حوالہ دیا ہے، عقیدے کا معاملہ کتنا نازک اور حساس ہوتا ہے، اس نزاکت کو بھی آپ دیکھیں تو ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔ آپ ان باتوں کو شیئر بھی کیا کیجیے اور اس چینل کو عام کرنے میں ہمارا تعاون بھی کیا کیجیے۔